السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ آل عمران کے 16 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14 مرکزی موضوع بنی اسرائیل ہے۔ اس کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے کے 6 ضمنی موضوعات ہیں، اس میں سے چھٹا اور آخری ضمنی موضوع حرام غذا ہے۔ 4 نکات ہیں جی، آیت نمبر 93 94 میں سے۔ آیت 93 سے جی پہلے 3 نکات ہیں۔ بنی اسرائیل پر تمام کھانے حلال تھے۔ دوسرا قبل از نزول تورات، مگر چند ایک حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنے اوپر فراہم کر لی تھی۔ تورات حضرت موسیٰ پر اتری تھی۔ حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، تو حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ کے درمیان صدیوں کا فاصلہ ہے، کئی صدیوں بعد کا ہے، تو انہوں نے خود اپنے اوپر حرام کر لیے تھے۔ تیسرا، اگر اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہوتے تو تورات میں سے پڑھ کر دکھاؤ، اللہ بتاتا تورات میں کہ یہ حرام ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز سمجھ لیں، حلال حرام کرنا اللہ کا حق ہے۔ اللہ جو چاہے حلال کرے، جو چاہے حرام کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے کی حلال کا کو کوئی پارلیمنٹ، کوئی دنیا کا قانون، کوئی ساری مل کے ساری کچھ اس کو حرام نہیں قرار دے سکتے، حرام کو حلال نہیں قرار دے سکتے۔ کوئی تبدیلی کرنا کسی کا اختیار نہیں ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کے کام میں مداخلت کرتا ہے اور حد کو پار کرتا ہے، وہ حد کو پار کرتا ہے۔ جیسے کوئی بھی کسی کی باڈی بنی ہوئی ہے، گیموں کی اولمپک ہے، تو اس کے اپنے قانون ہے، جو اس نے اس سے چلنا ہے۔ باقی ہم اپنے قانون بنا لیں کہ ہم نے اس طرح کھیلنا ہے، یہ نہیں چلنا، کسی طرح بھی نہیں چلنا۔ اس طرح ہر انسٹیٹیوٹ کے ہر ایک کے اپنے اپنے قانون ہے۔ تو 93 نمبر آیت میں کلو طعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے حلال تھے بنی اسرائیل کو، الا ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کی اسرائیل نے یعقوب نے اپنے اوپر، الرف سے ہی اپنے اوپر، من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ تو تورات کئی صدیوں بعد نازل ہوئی حضرت موسیٰ پر۔ قل فاتوا بالتوراۃ، تو کہو لاؤ تورات کو، فاتلوہا، پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین، سچے ہو۔ دیکھو تورات میں کہاں لکھا ہے، اللہ نے کہا تورات میں لکھا ہے، حضرت موسیٰ کو ہے یہ چیزیں حرام ہیں تم پر۔ پھر والی بڑی سخت بات ہے، فمن افطرا، اور جو کوئی اللہ پر گڑے، اللہ کذب، جھوٹ، اللہ پر جھوٹی بات گڑے، جو من بعد ذالک، اس کے بعد اولئک هم الظالمون، بڑے ہی بے انصاف، بڑے ہی ظالم لوگ ہیں۔ تو اللہ نے جو حرام نہیں کیا اسے حلال کہنا، اور جو حلال ہے اسے حرام کہنا، یہ اللہ پر ظلم ہے، یہ اللہ پر بے انصافی ہے، اللہ پر الزام ہے، اللہ پر جھوٹ لگانا ہے۔ تو یہ ساری بات اسی طرح سے یہ سلسلہ، تو اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہود کا مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ تم نے شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر رکھا ہے، تم اونٹ کا گوشت کھاتے ہو اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو، اور اللہ کی بنی اسرائیل نے اپنے اوپر ہی حرام کیا ہوا تھا، گوشت بھی کھاتے تھے اور وہ گوشت اور دودھ اونٹ کا انہوں نے حرام کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے اچھا خنزیر حلال کیا ہوا ہے، اونٹ حرام کیا ہوا ہے، تو اللہ نے اس پر یہ جواب دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی، بلکہ تورات کے نازل ہونے سے مدتوں پہلے یعقوب علیہ السلام نے خود انہیں اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ یعقوب علیہ السلام کیوں انہیں حرام قرار دیا تھا، اس بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ارک النساء کی بیماری تھی، ایک تکلیف تھی، ان کے شٹکا ٹائم ارک النساء، اور پرہیز یا منت کے طور پر آپ علیہ السلام نے اس کا کھانا ترک کر دیا تھا۔ کسی نے کہا ہوگا یہ اس سے پرہیز کرے، اس کی وجہ سے یہ ہوتی ہے، ترک کر دیا تھا۔ پھر آپ کے پیروکاروں نے بھی نکاح چھوڑ دیا، انہیں پھر واقعی حرام سمجھ لیا، تو بیسیکلی اس میں شدت میں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے ایک پسند کی وجہ سے نہیں کھائی، جی مطلب پسند ہوتی نہیں یا اس سے کوئی مسئلہ ہے، تو یہ چیز، یہ حلال و حرام صرف اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کا حق نہیں ہے۔ اور یہود یہ باتیں اس طرح سے کرتے تھے کہ یہ تم اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر کہتے ہو، جبکہ دین ابراہیم میں یہ اونٹ کا گوشت اور دودھ اور یہ چیزیں حرام تھی۔ اللہ کہتے ہیں اس میں حرام نہیں تھی، اگر ہے تو تورات میں دکھاؤ، جیسے یہاں پہ بات آ رہی ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ اونٹ کا گوشت اور اس کا دودھ بہت مرغوب تھا، بڑا پسند کرتے تھے، لیکن انہوں نے بطور نظر اس کو اپنے اوپر حرام کر لیا کہ یہ میری ٹھیک ہو جائے، تو ایک نظر مانی انہوں نے، تو یہ اس وجہ سے انہوں نے کیا، تو یہ دین ابراہیم میں یہ حرام قطعاً نہیں تھی۔ تو ہماری شریعت کے اندر یہ روا نہیں ہے کہ ہم کسی اللہ کی حلال کو حرام کریں، حرام کو حلال کریں، اور اس پہ ٹھیک ہے کسی کو نہیں پسند مت کھائے، وہ اور چیز ہے، لیکن اس پہ قسم کھا لینا، حرام قرار دینا، یہ غلط بات ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو پھر قسم کو توڑے اور کفارہ ادا کرے، یہ اللہ کے کام میں مداخلت ہے جس کی اللہ اجازت قطعاً نہیں دیتا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔